السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز. جی بالکل، جو چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلا کام کریے، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ یہاں ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو ہماری ریئل لائف سے یا ہماری ڈیلی روٹین سے ہوتی ہیں. یہاں پہ میں یہ کر رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں شاورما بریڈ ہے اور ساتھ میں یہ آل پر کی چیڈر چیز ہے. ہوا یوں کہ مجھے کہا گیا، بچوں نے یہ کہا کہ ماما آپ ہمیں پیزا بنا کے دیں. پیزا ڈو میرے پاس بنی ہوئی نہیں تھی. ڈو جب ریڈی نہیں ہو تو آپ اس سے بہت اچھا جلدی پیزا بنا سکتے ہیں. اور میں نے اس کی بہت سی ریسیپیز پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہیں. ابھی مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس موزریلا چیز یا پیزا کے لیے چیز نہیں تھی، تو میں نے یہاں پہ چیز کے سلائسز یوز کر لیے. یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے بلاگنگ کرتے ہوئے، تقریباً 6 منتھ ہو گئے ہیں اور کوئی بھی ڈے میں نے مس نہیں کیا. لیکن آج لٹرلی یہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ میں بہت اداس تھی. ریزن واز دیٹ کہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے ظاہر ہے اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے، اگر ہم ایز اے پیرنٹ بات کریں تو ماں باپ کے لیے بچوں سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ کل پیش آیا ہے اور جس کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں. اور اللہ تعالیٰ بس اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو آ تو جاتا ہے لیکن بہت وقت لگتا ہے. اپنوں سے بچھڑنے کا یا اپنوں کے کھونے کا جو دکھ اور غم ہے وہی لوگ جانتے ہیں، اللہ نہ کرے جن کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے بہت سے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. بے شک مرنے والوں کے ساتھ آپ یعنی مر نہیں سکتے، ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن پھر جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی زندگی بھی اچھی نہیں رہتی. وہ زندگی کا جو ایک سکون، ایک مزہ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جس کے لیے میرا دل بہت 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 اداس ہے. اور ہوا یوں کہ میری فیملی میں میری بہن کی جو دیورانی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں بی ایس کی، اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بی ایس کے بچے کتنے ایج کے ہوتے ہیں، 22 سال کے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور انہوں نے جو ہی بی ایس کمپلیٹ کیا تو ظاہرہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہاں اب ہمارا بچہ جاب کرے گا، یا کچھ لوگ ایم ایس کروا لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ظاہر ہے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں بی ایس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں ان کے بچوں کی کوئی جاب لگ جائے. انہوں نے ایسے کیا، ان کے بابا باہر ہوتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بلا لیا اور جو ہی تقریباً ویک گزرا ہوگا وہاں پہ تو ان کے بیٹے کے سر میں درد ہوا. اور جب بابا نے انہیں ٹیبلٹس وغیرہ دی جیسے ہم لوگ نارمل پیناڈول وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں ہوا اور اتنا زیادہ اس کو تکلیف کہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. پھر جب اس کے بابا لے کے گئے وہاں پہ تو کافی ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، اور جب ٹیسٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ان کو برین ٹیومر ہے، لیکن اس کا جو ہے نا آپریٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ڈاکٹرز نے کہا کہ یعنی اس بچے کے اس برین کے ایسے پارٹ میں ہے کہ یعنی آپریٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی جائے تو یعنی کوئی اتنے چانسز نہیں ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو کر پائے گا. لیکن زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہر ماں باپ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ان کے اوپر تو ظاہرہ قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن مجھ سے آج بات بھی نہیں کی جا رہی کیونکہ میں اس ماں کے بارے میں مجھے ان کا وہ چیز سوچ سوچ کے تکلیف ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے آپ بھی سب مائیں ہیں، موسٹلی مدرز ہی مجھے دیکھ رہی ہیں، تو یہ میں ان کی ماں کی وہ جو ایک حالت ہے نا اس کو سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا ہے میرا. کہ آپ سوچیں ہمارے لیے ہمارے بچوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہر ماں کے لیے، ہر بیوی کے لیے، یعنی اپنے میاں بچوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک جوان بچہ جس کو ہم دیکھیں، چھوٹے بچے کو ہم اتنی محنت کر کے پالتے ہیں، پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے، ایک ماں کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ماں کا ٹکڑا ہوتے ہیں جسم کا. تو جب بچہ اس طرح تکلیف میں ہو اور پتہ بھی ہو کہ کچھ یعنی پتہ نہیں ہے کہ 1 ویک کے بعد ہمارا بچہ ختم ہو جائے گا، تو یہ کتنی اذیت ہے. یہ ایک بہت مشکل لمحہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف سے، ایسے دکھ سے کسی، میں کہتی ہوں دشمن کو بھی محفوظ رکھے. اپنوں سے
ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یعنی ہمیں یہ حقیقت پتہ ہے کہ جو آیا ہے اس دنیا میں اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چیز وہ فیلنگ اور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ سے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے یا آپ کے پیاروں کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو وہ جو بندے جن پہ یہ گزر رہی ہوتی ہے وہ تو مر ہی رہے ہوتے ہیں وقت سے پہلے، ان کی لیکن جو ان کے ساتھ منسلک رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، فزیکلی نہ صحیح لیکن آپ آپ کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، آپ ذہنی طور پہ بالکل بہت ہی افسردہ اور آپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں انہیں ہماری جو تسلی اور تشفی کے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ جو ہم ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک شفا کا کام کرتے ہیں۔ بے شک ہمیں یہ پتہ ہے کہ جانے والا کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی دل میں ایک حسرت، ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ایسے نہ ہوا ہوتا، کاش ان کی بجائے ہمیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے پیاروں سے، اپنے رشتوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں اس ماں کا سوچ رہی ہوں، آج میرے بچے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، سلامتی کے ساتھ سارے بچے سلامت رہیں، لیکن جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت ان کی خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے کہ میرے بچے، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں نا جو ہم پورے کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے بس میں ہو تو ہم بہت بڑی بڑی چیزیں بھی کر لیں، لیکن اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کو ہم خوش رکھنے کی، ان کے ساتھ فن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچپنے کو ہم خوبصورت بنائیں، ان کی اچھی اچھی معصوم معصوم پیاری پیاری یادیں بنیں، اور وہ خوش ہوں، انہیں ہر چیز سے خوشی ملے۔ بے شک ہم تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو 1 منٹ کا کام ہے وہ 10 منٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ کل اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو کامیاب کرے، صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اور اور اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اپنے جوان بچوں کی موت کا غم نہ دے، بس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور اپنے پیاروں سے ہمیشہ ان کانٹیکٹ رہیے۔ بہت شکریہ۔